بعد ان کی حیات حسب سابق وہی جسمانی ہے. پھر اس آن کے بعد ان کی حیات حسب سابق وہی جسمانی ہے. اور فرماتے ہیں سبحان اللہ، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ، کتنا انہوں نے ہمیں عقائد میں مضبوط کیا، کتنا ہم پر احسان ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا. فرماتے ہیں ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح. آج اسلام کا قانون بھی ہے، اگر کسی کا شوہر مر جائے تو بیواؤں سے شادی کرو، بیواؤں سے شادی کرو. سرکار کی سنت بھی ہے، آپ نے بیواؤں سے نکاح کیے. اکثر آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن جو ہے وہ بیوائیں تھیں. لیکن آج کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے بیٹوں میں، اس کی اولاد میں، بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اور نہ ہی نبی کا ترکہ وراثت بانٹی جاتی ہے. سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، سبحان اللہ، یعنی انہی کی بیویوں سے نکاح جائز ہے اور انہی کی جائیدادیں بٹتی ہیں جو فانی ہے. ارے یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدے کی قضا مانی ہے. یہ تو ہمیشہ ابدی زندہ ہے. یہ تو حی، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدے کی قضا مانی ہے. ان کو جو موت آتی ہے وہ صرف کل نفس ذائقۃ الموت کی اس کلام الہی کی سچائی کے لیے، صرف ایک آن کے لیے ان کو موت آتی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی لوٹا دی جاتی ہے. تو انبیاء تو اب زندہ ہے، نبی زندہ ہے، تو پھر وفات منانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. The question of celebrating his death does not arise at all. ولادت کیوں نہیں مناتے؟ تو سب سے پہلے ان کا یہ بول ہی غیر اسلامی ہے. یہ جو بولتے ہیں آج ہی کے دن تو آپ غم منانا، سرکار نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. اسی لیے مسلمان کے لیے کبھی بھی شوق جائز نہیں جو ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ محرم میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں سوگ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا. لیکن ہم سرکار کے وصال پر بھی سوگ نہیں مناتے. کیوں؟ آپ تو زندہ ہیں. سرکار کے صدقے میں ہر نبی زندہ، ان کے امتی میں کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ، ولی زندہ، غوث زندہ، خواجہ زندہ، یہاں پر ہر کوئی زندہ ہے. وہ مردہ دل ہیں جو مردوں کی بات کرتے ہیں. ہم زندہ دل ہیں، ہم زندوں کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہیں اس لیے مردوں کی بات کرتے ہیں. جو خود مردہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو مسلمانوں اب یہ بھی ثابت ہوا کہ میلاد بدعت بھی نہیں ہے، کہ میلاد بدعت بھی نہیں ہے. نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ نوری محفل کیا کیا سینے پہ جو ایک دن کے چپتا ہے، کیا کیا سینے میں چپتا ہے. نعتیں چپتی ہیں، محفل میلاد چپتی ہے، صلاۃ و سلام چپتا ہے. ہاں انگوٹا چومتے ہیں تو وہ بھی چپتا ہے. اور پھر جو ہے قبر میں جب جائیں گے تو وہاں اتنا چبھے گا، اتنا چبھے گا
تو پھر اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہ. تو مسلمانوں، سرکار تو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ آج محفل سجی ہے، یہ محفل سجی ہے میلاد کی نسبت مصطفیٰ سے. نسبت ابھی ہمارے انور بھائی یہاں پر آئے، کئی نعتیں انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھا، میں نے بھی نعت پڑھی. کس لیے پڑھی؟ تاکہ عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں جاگزین ہو. نعت مصطفیٰ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس نعت کے ذریعے نبی کی محبت، نبی کا عشق دل میں پیدا ہو. صحابہ اکرام کے پاس تو پہلے سے ہی عشق کے فوارے اٹھ رہے تھے، ان کو ایسی کسی محفل کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہ وہ جب چاہتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. ان کی حالت تو یہ تھی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ تو ایسے عشق سے سرشار تھے. آج ہمیں ضرورت پڑی، آج ہم فسق میں مبتلا، ہم فجور میں مبتلا، بدکاری میں مبتلا، برائیوں میں مبتلا، گناہوں میں مبتلا، نماز ہم چھوڑیں، رمضان کے روزے ہم چھوڑیں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، تلاوت قرآن ہم نہ کریں، سنتوں کو پامال ہم کریں، شریعت سے ہم دور، مسجد سے ہم دور، قرآن کی تلاوت سے دور. اس لیے ہم نے یہ محفل سجائی تاکہ اس کے ذریعے عشق مصطفیٰ کو روشن کیا جائے، تاکہ ایسی محفلوں کے ذریعے عشق مصطفیٰ کی وہ آگ روشن ہو جائے، وہ آگ روشن ہو جائے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے، جو جہنم کی آگ کو بجھا دے. اس آگ کو روشن کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے. صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ وہ پہلے ہی عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے. اس لیے ان کے پاس صرف عمل دیکھو گے، وہاں صرف اطاعت دیکھو گے، وہاں صرف سنت دیکھو گے، وہاں پر اتباع دیکھو گے، وہاں پر صرف اتباع دیکھو گے. نعتیں وہاں نہیں تھی. نعت جو ہے یہ تو بھولوں ہوں کو جو ہے سبق یاد دلانے کے لیے، بھولے ہوں کو سبق یاد دلائیں. ہم کیوں؟ کہ سرکار ہم سے اوجھل ہیں، اس لیے تو یاد منائی جاتی ہے. لیکن جن کے سامنے سراپا سرکار کا موجود تھا ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو وہ تو ہمیشہ عشق مصطفیٰ سے سرشار رہا کرتے تھے. لیکن ہم جب دور ہو گئے تو ہم میلاد کی محفل کے ذریعے، کبھی شب قدر کے ذریعے، کبھی شب برات کے ذریعے، کبھی 11ویں کے ذریعے، بزرگان دین کے عرس کے ذریعے، کبھی خواجہ کی چھٹی کے ذریعے ہم محفلیں سجاتے ہیں تاکہ جو ہے عشق مصطفیٰ کی لو کو اور تیز کیا جائے، عشق مصطفیٰ کی آگ کو اور تیز کیا جائے. اور وہ آگ اتنی تیز ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. بلکہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی جہنم کی وہ آگ لگائی ہے. تو یہ وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم آج عشق مصطفیٰ کی آگ جو ہے اپنے دلوں میں جلانے کے لیے محفلوں کو منعقد کرتے ہیں. اور یہ ایسی عظیم محفل پاک ہے کہ ایسی محفلوں کا چرچا یہاں پر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، بارگاہ خدا میں ہوتا ہے. اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا ذکر اتنا چھوڑو، اتنا چھیڑو. اور یہ دیکھ کے مجھ کو ابھی جب آیا، جیسے بھیونڈی میں انٹر ہوا تو دیکھا وہ کوارٹر گیٹ کے پاس وہ بھیڑ ہے اور اتنی دھوم دھام ہے. میں نے کہا کہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ
مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے، بلکہ اللہ فرماتے کہ حشر تک مٹا ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر اللہ 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 اللہ، کیا ذکر کیا ہے ان کا؟ صرف اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ وہ اللہ بھی نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے کہ نہیں، اللہ بھی نہیں کہتے، اللہ کہتے اللہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا اے محبوب جعلت ذکرک ذکری، بولو سبحان اللہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، آپ کے ذکر کو اپنا، جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، جس نے آپ کا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا، جس نے محمد محمد کہہ دیا اس نے خدا خدا بھی کہہ دیا، وہ اللہ اللہ بھی ہو گیا۔ لفظ محمد میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں محمد بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، یعنی خدا کو بھی مانوں گا تو محمد کے وسیلے سے، سبحان اللہ، خدا کو بھی مانوں گا۔ ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں، کیا پہنچنا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ پہنچنا اسلام غیر اسلامی ہے، بلکہ ڈائریکٹ کی بات کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ڈائریکٹ کہے گا وہ رسالت کا انکار ہوگا، رسالت کا انکار ہوگا۔ بندہ ہے، اللہ ہے، بیچ میں کون ہے؟ رسول ہے، سبحان اللہ، بیچ میں کون ہے؟ رسول ہے، تو وسیلہ ہوا۔ رسول کے معنی ہی ہے وسیلہ، رسول کے معنی وسیلہ۔ سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے خدا ہم ہیں ان کے، سبحان اللہ، عقیدہ لو امام اہل سنت سے، اللہ سے نہیں کہا کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے کہیں گے تو ڈائریکٹ ہو جائیں گے نا، ہم تیرے کہیں گے تو ڈائریکٹ ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، سبحان اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ سبحان اللہ، سنی خدا کے ہوتے ہیں لیکن مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، مصطفیٰ سے ہوتے ہیں۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اے اللہ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ہم اسی کو وسیلہ لا رہے ہیں جس کو تو نے وسیلہ بنایا۔ وسیلے کا انکار کرنے والا خدا کے ساتھ جنگ لڑنے والا، بلکہ خدا سے بھی آگے بڑھنے والا، خدا سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ نے بندوں تک پہنچنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے رسول کو وسیلہ بنایا۔ سبحان اللہ، رسول کو کیا بنایا؟ وسیلہ بنایا۔ قرآن رسول کے ذریعے، ایمان رسول کے ذریعے۔
شریعت رسول کے ذریعے، طریقت رسول کے ذریعے، جنت کی خبر رسول کے ذریعے، دوزخ کی خبریں رسول کے ذریعے، حشر و نشر رسول کے ذریعے، شفاعت رسول کے ذریعے، جنت کا دروازہ کھلے گا رسول کے ذریعے۔ جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ سبحان اللہ۔ ملک تو ہے آپ کا، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں دو۔